شہزادی مہر نگار۔ بختک کو جب یہ معلوم ہوا کہ عمر و یار عادی پہلوان کی آنکھوں میں مرچی جھونک کر باغ بیداد میں جا گھسا تو اس کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ دل میں کہنے لگا، میں بادشاہ کا وزیر ہوں اور باغ میں نہیں جا سکتا۔ عمرو ایک ادنا آدمی ہو کر یوں دندناتا ہوا چلا جائے، یہ ہرگز نہ ہوگا۔ میں بھی ہر قیمت پر باغ میں جاؤں گا۔ اس نے بہت سی اشرفیاں تھیلیوں میں بھریں، کئی تھان کم خواب اور مخمل کی خوبصورت کشتیوں میں لگا کر غلاموں کے سروں پر رکھے اور باغ بیداد کے دروازے پر پہنچا۔ عادی پہلوان اس وقت مرچیں تو صاف کر چکا تھا، لیکن غصے کے مارے اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اب جو بختک کی منحوس شکل دیکھی تو دل ہی دل میں برا بھلا کہنے لگا۔ بختک نے تاڑ لیا کہ پہلوان غصے میں ہے، خوش آمد سے کہنے لگا، عادی پہلوان آفرین ہے تم پر، کیا جسم بنایا ہے اور کیا طاقت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس وقت تمہارے جوڑ کا پہلوان روئے زمین پر نہیں۔ عادی نے اوپر سے نیچے تک بختک کو گھورا اور کڑوے لہجے میں کہا، آپ مطلب کی بات کیجیے، میں ان باتوں کو خوب سمجھتا ہوں، اتنا گدھا نہیں ہوں۔ بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے باغ کے اندر جانے کی اجازت دے دیں، بختک نے گڑگڑا کر کہا۔ جی نہیں، پہلے بادشاہ سے اجازت لے لو، پھر باغ میں جانا ملے گا۔ عادی نے کوڑا جواب دیا اور پاس رکھا ہوا پانی کا ایک گھڑا اٹھایا، منہ سے لگا کر کھٹاکھٹ پی گیا۔ بختک نے اب اشرفیوں کی تھیلیاں ہلائیں اور غلاموں کو آگے بڑھایا جن کے سروں پر مخمل اور کم خواب کے تھان رکھے تھے۔ کپڑے کے یہ تھان کس لیے لائے ہو اور ان تھیلیوں میں کیا ہے؟ عادی نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تھان اور سونے کی اشرفیاں آپ کے لیے لایا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے باغ میں جانے دیں، بختک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عادی پہلوان یہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا، تیش کے مارے اس کا بدن کانپ اٹھا اور منہ کے کناروں سے سفید سفید جھاگ اڑنے لگے۔ وہ گھرا کر بولا، اگر تو بادشاہ کا وزیر نہ ہوتا تو ابھی تیری ہڈیاں سرما کر دیتا۔ تو مجھے رشوت دیتا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا، ورنہ تیرا خون پی جاؤں گا۔ بختک اور اس کے غلام سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور اپنے گھر جا کر دم لیا۔ جب حواس بجا ہوئے تو بختک سوچنے لگا کہ اب کیا تدبیر کی جائے۔ دروازے سے جانا تو ممکن نہیں، صرف یہی صورت ہے کہ رات کے گھپ اندھیرے میں دیوار پر چڑھوں اور باغ کے اندر کود جاؤں۔ آدھی رات کو بختک اپنے گھر سے نکلا، چوروں کی طرح چھپ چھپاتا اور پہرے داروں کی نگاہ سے بچتا بچاتا باغ کی جانب چلا۔ دیوار خاصی اونچی تھی اور نیچے کودنے میں ہڈیاں چٹکنے کا خطرہ تھا، اس لیے بختک نے ایک ایک کر کے اپنے سارے کپڑے اتار دیے، پھر ان کپڑوں کی گٹھری بنائی اور نیچے گھاس پر پھینک دی۔ اس کا ارادہ تھا کہ کپڑوں کی گٹھری پر گروں گا تو چوٹ زیادہ نہیں لگے گی۔ ادھر بختک اپنی اس کارروائی میں لگا ہوا تھا اور ادھر عمروں کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بستر پر کروٹیں لیتے لیتے تھک گیا، آخر جھنجھلا کر اٹھا اور دل میں کہنے لگا کہ باغ میں ٹہلنا چاہیے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بدن کو لگے گی تو خشکی دور ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر کمرے سے باہر نکلا اور باغ میں آیا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ ٹہلتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک دم اندھیرے میں سے کوئی چیز آئی اور اس کے قدموں میں گری۔ وہ ڈر کے مارے سن ہو گیا، مگر پھر غور سے دیکھا تو کپڑوں کی گٹھری تھی۔ فوراً پہچان گیا، یہ کپڑے بختک وزیر کے سوا کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باغ میں چوری چھپے گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمروں نے جھٹ کپڑوں کی گٹھری بغل میں دبائی اور ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ چند منٹ بعد دھم سے کوئی آدمی گھاس پر گرا اور اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ یہ بختک تھا۔ کوشش کے باوجود وہ اپنی چیخ نہ روک سکا۔ اس کے گھٹنے اور کونیاں چھل گئی تھیں۔ قسمت کو کوستا ہوا اٹھا اور گٹھری تلاش کرنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اندھیرے کی وجہ سے گٹھری ادھر ادھر کہیں غلطی سے گر گئی ہوگی، لیکن ادھر ادھر دیکھنے کے باوجود جب گٹھری نہ ملی تو حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا مصیبت ہے، گٹھری کدھر غائب ہو گئی۔ اتنے میں باغ کے دوسرے حصے سے پہرے داروں کی ایک ٹولی باتیں کرتی ہوئی آئی۔ بختک بڑا گھبرایا، لپک کر اس چھوٹی سی نہر کے کنارے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا جو باغ کے درمیان میں بہتی تھی۔ عمرو پھرتی سے آیا اور بختک کی کمر میں اس زور سے لات ماری کہ وہ لڑک کر نہر میں جا گرا اور ڈبکیاں کھانے لگا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ یہ حرکت ضرور کسی بھوت کی ہے،
اس خیال کے آتے ہی حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخیں مارنے لگا۔ پہرے داروں نے یہ آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے۔ مشال کی روشنی میں دیکھا کہ ایک ننگ دھڑنگ نہر میں ڈبکیاں کھا رہا ہے اور چیختا جاتا ہے۔ انہوں نے بختک کو پانی سے باہر نکالا اور کہا، کون ہے تو اور اس باغ میں کیوں کر آیا؟ میں بختک ہوں، بادشاہ کا وزیر، بختک نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ بختک وزیر؟ پہرے داروں میں سے ایک نے حیرت سے چلا کر کہا، ہم نہیں مان سکتے۔ بھلا وزیر کو اس حالت میں آدھی رات کے وقت باغ میں آنے اور نہر میں غوطے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے؟ بختک نے ناراض ہو کر کہا۔ پہرے دار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کیا کریں۔ اتنے میں عمروں نے درخت کے پیچھے سے آواز دی، پہرے داروں، یہ شخص چور ہے، بری نیت سے باغ میں آن گھسا ہے، اسے پکڑ کر درخت سے باندھ دو اور صبح بادشاہ کو اطلاع دے دینا۔ پہرے داروں نے آنن فارن بختک کو پکڑ کر درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ بختک نے عمروں کی آواز پہچان لی تھی، گڑ گڑا کر کہنے لگا، بھیا عمروں، میری جان بچاؤ، زندگی بھر تمہارا احسان نہ بھولوں گا۔ اب عمروں درخت کے پیچھے سے نکل کر سامنے آیا۔ بختک کو اس حالت میں دیکھا تو خوب ہنسا، کہنے لگا، افسوس کہ میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ پہرے داروں نے آپ کو پکڑا ہے، وہی چھوڑنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ بختک وزیر ہیں، مگر جناب یہ وزیر چھوڑ یہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، ہم انہیں ہرگز نہ چھوڑیں گے اور صبح بادشاہ کے سامنے پیش کریں گے، پہرے داروں نے کہا۔ اچھا بختک صاحب، بندہ اجازت چاہتا ہے، نیند آ رہی ہے، عمروں نے ہنس کر کہا اور چلنے کے لیے قدم بڑھایا۔ بختک نے روتے ہوئے کہا، اچھا اتنی مہربانی کرو کہ میرے کپڑے واپس کر دو۔ کپڑے؟ کون سے کپڑے؟ عمروں نے انجان بن کر کہا۔ اب تو بختک کا پارا چڑھ گیا، عمروں کو برا بھلا کہنے لگا۔ عمروں نے پہرے داروں سے کہا، افسوس، بیچارے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کل بادشاہ سے کہہ کر اسے پاگل خانے بھجوانا پڑے گا، اسے اسی طرح بندھا رہنے دو۔ یہ کہہ کر وہ پہرے داروں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ صبح منہ اندھیرے ہی عمروں اٹھا اور امیر حمزہ، مقبل اور بزرگ جمہر کو جا کر اٹھایا۔ اتنے میں نوشیروان اور دونوں شہزادے بھی بیدار ہو گئے۔ عمروں کہنے لگا، حضور کیسی عمدہ ہوا چل رہی ہے، باغ کی سیر کیجیے، لطف آ جائے گا۔ نوشیروان خوش ہوا اور سب لوگ باغ کی سیر کو چل پڑے۔ عمروں بڑی مزیدار باتیں کرتا کرتا بادشاہ اور شہزادوں کو اسی جگہ لے آیا جہاں پچھلی رات بختک وزیر کو درخت سے باندھا گیا تھا۔ نوشیروان کی نظر جوں ہی بختک پر پڑی، حیرت سے چلا اٹھا، ہائے، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ بختک تو اس حالت میں یہاں کیسے؟ بختک نے شرم سے گردن جھکا لی اور کچھ جواب نہ دیا۔ عمرو عیار نے کہا، حضور باغ کے پہرے داروں کو بلا کر ان سے پوچھئے، شاید وہ کچھ بتا سکیں۔ اسی وقت پہرے دار طلب کیے گئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ آدھی رات کے وقت یہ شخص ننگا دھڑنگا نہر میں ڈبکیاں کھا رہا تھا۔ اسے باہر نکالا تو کہنے لگا، میں بختک وزیر ہوں۔ ہمیں یقین نہ آیا، بھلا وزیر کو اس حال میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے میں خواجہ عمرو آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ شخص واقعی وزیر ہے، مگر ممکن ہے کسی بری نیت سے آیا ہو۔ ہم نے اسے درخت سے باندھ دیا، اب جو حضور کا حکم ہو وہ کیا جائے۔ اتنے میں آدھی پہلوان ادھر آ نکلا، اس نے رشوت دینے کی ساری داستان کہہ سنائی۔ بادشاہ نے دانت پیس کر قہر کی نظر سے بختک کو دیکھا اور کہا، یہ نالائق ہمارا وزیر بننے کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ٹھیک ہے، آدھی رات کو بغیر اجازت باغ میں گھسنے کی یہی سزا ہے، اسے سارا دن باغ میں بندھا رہنے دو۔ بختک نے رحم طلب نگاہوں سے بزرگ جمہر کی جانب دیکھا۔ بزرگ جمہر دیکھ ہی چکا تھا کہ بادشاہ طیش میں ہے، اسے سفارش کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس نے امیر حمزہ کے کان میں کہا کہ بختک بیچارے کو رہائی دلواؤ۔ امیر حمزہ نے بادشاہ سے کہہ سن کر بختک کا قصور معاف کروایا۔ عمروں نے کپڑوں کی گٹھری لا کر دی اور وہ بد نصیب وہاں سے دھن دبا کر بھاگ گیا۔ جب بہرام کا زخم بھر گیا اور بزرگ جمہر نے کہہ دیا کہ بہرام تندرست ہو چکا ہے، تو بادشاہ نے اس خوشی میں جشن کا حکم دیا۔ رات کو شہر میں چراغاں ہوا، آتش بازی چھوڑی گئی،
غریبوں میں اشرفیاں اور کپڑے تقسیم کیے گئے، جگہ جگہ دعوتیں اور جلسے ہوئے۔ بادشاہ نے امیر حمزہ اور ان کے تمام دوستوں کو اپنے خاص محل میں دعوت دی۔ اس محل کا نام چہل ستون تھا۔ اسے چہل ستون یوں کہتے تھے کہ اس کی عظیم و شان عمارت 40 بڑے بڑے ستونوں کے سہارے کھڑی تھی۔ ہر ستون سفید دودھیا پتھر کا بنا ہوا تھا جسے سنگ مرمر کہتے ہیں۔ محل چہل ستون کی چھت پر سے مدائن شہر کا نظارہ بڑا بھلا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے کمروں کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ تھی اور ہر کمرے میں کئی کئی لاکھ کا قیمتی فرنیچر سجا ہوا تھا۔ برآمدوں، گیلریوں اور دروازوں پر سیاہ رنگ کے طاقتور حبشی غلام پہرا دیتے تھے، جن کے کندھوں پر چمکتی ہوئی فولادی تلواریں دھری رہتی تھیں۔ محل کے باغیچوں میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت حوض تھے جن میں گلاب کا عرق بھرا ہوا تھا اور بادشاہ صبح شام اسی عرق میں غسل کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بے شمار فوارے دن رات چلتے تھے۔ 5 دن تک امیر حمزہ اور ان کے دوست اسی محل میں رہے۔ چھٹے دن بادشاہ نے آرام کیا اور امیر حمزہ سے کہا کہ وہ اس محل میں جب تک جی چاہے رہیں۔ ایک دن امیر حمزہ اور مقبل وفادار محل کی چھت پر گئے اور شہر کا نظارہ کرنے لگے۔ قریب ہی ایک اور عالی شان عمارت آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ امیر حمزہ نے مقبل سے پوچھا، اس عمارت میں کون رہتا ہے؟ سنا ہے کہ یہ نوشیروان کی بیٹی شہزادی مہر نگار کا محل ہے۔ مقبل نے کہا، یہ شہزادی اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے سامنے چاند کی چاندنی بھی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اچھا، امیر حمزہ نے مسکرا کر کہا، کاش ہم بھی شہزادی کو کسی طرح دیکھ سکتے۔ یہی تو مشکل ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کی حفاظت کے کڑے انتظام کر رکھے ہیں۔ محل میں بغیر اجازت پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اس کے علاوہ شہزادی مہر نگار ہر وقت اپنے سہیلیوں اور خادموں کے جھرمٹ میں گھری رہتی ہیں۔ یہ عورتیں اسے ذرا سی بھی دیر کے لیے اکیلا نہیں چھوڑتی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دوسرے محل کی چھت پر کچھ شور سنائی دیا۔ پھر بہت سی لڑکیاں نمودار ہوئیں۔ ان کے درمیان شہزادی مہر نگار بھی تھی۔ وہ سب اس روز شہر مدائن کا نظارہ کرنے چھت پر آئی تھیں۔ امیر حمزہ نے شہزادی کو دیکھا اور شہزادی کی نگاہ بھی ان پر پڑی۔ اس نے اپنی ایک کنیز سے پوچھا، ہمارے ابا جان کے محل چہل ستون کی چھت پر یہ 2 آدمی کون ہیں؟ شہزادی صاحبہ، ان میں سے ایک امیر حمزہ ہیں اور دوسرے ان کے دوست مقبل وفادار۔ ہم نے سنا ہے کہ عرب کے لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، شہزادی نے کہا۔ ادھر امیر حمزہ نے مقبل کا ہاتھ پکڑا اور چھت پر سے اتر کر نیچے چلے گئے۔ اس دن سے طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ کھانا پینا سب چھوٹ گیا۔ ہر وقت چپ چپ رہنے لگے۔ بادشاہ نے بہت سے حکیموں اور طبیوں کو علاج کے لیے بلوایا، مگر کسی کے سمجھ میں نہ آیا کہ امیر حمزہ کو کیا مرض ہے۔ آخر ایک دن عمر و عیار مقبل وفادار نے موقع پا کر امیر حمزہ کے قدموں میں سر رکھ دیا اور رونے لگے۔ امیر حمزہ کے بھی آنسو نکل آئے۔ اپنے دوستوں کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور کہا، بھائیوں، اب مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں زیادہ دن نہیں جی سکوں گا۔ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اے حمزہ، ایسی بات منہ سے نہ نکالو، عمروں نے کہا۔ قسم ہے پیدا کرنے والے کی کہ ہم تم سے پہلے اپنی جان دے دیں گے۔ ہمیں اپنے دل کا راز بتاؤ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اگر ہمارے بس میں ہوا تو ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ یہ سن کر امیر حمزہ تھوڑی دیر چپ رہے، پھر آہستہ سے بولے، ہم چاہتے ہیں کہ شہزادی مہر نگار سے ہماری شادی ہو۔ عمر عیار روتے روتے ایک دم کہکا مار کر ہنسا اور کہنے لگا، واہ بھائی حمزہ واہ، تم نے کمال کر دیا۔ اتنی سی بات تھی جس پر تم نے اپنی یہ حالت بنا لی۔ اگر تم پہلے ہی دن سے مجھے بات بتا دیتے تو اب تک شہزادی مہر نگار سے تمہاری شادی ہو بھی چکی ہوتی۔ اب تو امیر حمزہ اور مقبل نے حیرت سے عمروں کو دیکھا اور پوچھنے لگے، آخر تمہارے پاس کون سا جادو ہے جس کے بلبوتے پر تم یہ شادی کرا دیتے؟ جادو وادو تو اپنے پاس نہیں ہے، ہاں ایک تدبیر ایسی ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو شاید بادشاہ راضی ہو جائے۔ جلد بتاؤ، وہ کیا تدبیر ہے؟ کیا مفت میں بتا دوں؟ عمروں نے کہا، ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلا۔ یار تم آدمی سخت نامعقول ہو۔
امیر حمزہ نے جھلا کر کہا۔ اچھا جاؤ، 1000 اشرفیاں تمہیں دیں، اب بتاؤ۔ عمروں نے جب 1000 اشرفیوں کی تھیلی قبضے میں کر لی تو کہا، بات یہ ہے کہ نوشیروان کو تم جیسا خوبصورت اور بہادر نوجوان مشکل سے ہی ملے گا۔ تم فوراً بزرگ جمہر سے کہو کہ وہ بادشاہ سے شہزادی مہر نگار کا رشتہ تمہارے لیے مانگے۔ مجھے یقین ہے کہ نوشیروان انکار نہیں کرے گا۔ خدا تجھے غارت کرے، یہی تدبیر تھی جس کے لیے تو نے ہم سے 1000 اشرفیاں ایٹ لی؟ امیر حمزہ نے ناراض ہو کر کہا اور منہ پھیر لیا۔ لیکن مقبل وفادار کو عمروں کی یہ بات بھا گئی۔ امیر حمزہ کو دلاسا دیا، خود بزرگ جمہر کے پاس پہنچا اور اس سے سارا حال کہہ سنایا۔ بزرگ جمہر یہ سن کر پریشان ہوا، کہنے لگا، بیٹا مقبل، تم اور تمہارے دوست حمزہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہو، لیکن یہ معاملہ ایسا نازک ہے کہ اگر بادشاہ ناراض ہو گیا تو نہ میری خیر ہے نہ تمہاری۔ اچھا، خدا کا نام لے کر بادشاہ کی خدمت میں جاتا ہوں اور موقع پا کر اس سے کہوں گا، مگر مجھے امید نہیں کہ وہ یہ بات مان لے۔ بزرگ جمہر جب نوشیروان کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ سخت پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بزرگ جمہر کا ماتھا ٹھنکا، دل میں کہا کہ شاید بادشاہ تک پہلے ہی یہ خبر پہنچ چکی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ میں اپنی زبان سے اس کا ذکر نہ کروں۔ اس نے بادشاہ کو 7 سلام کیے اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ نوشیروان نے اس کو دیکھا تو کہنے لگا، ہم آپ کو ابھی طلب کرنے والے تھے۔ اچھا ہوا کہ آپ خود ہی آ گئے۔ جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، میں دیکھتا ہوں کہ حضور کچھ پریشان ہیں۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ لندھور نے پیغام بھیجا ہے کہ آئندہ وہ ہمیں خراج ادا نہیں کرے گا اور نہ اب ہم اسے اپنا ماتحت خیال کریں۔ نوشیروان نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ یہ لندھور بڑا طاقتور اور بہادر جوان ہے، 7 من کا فولادی گرز لٹو کی طرح گھماتا ہے، اور ہندوستان کے دوسرے بادشاہ اور راجہ اس سے تھر تھر کانپتے ہیں۔ جہاں پناہ کا ارشاد بالکل صحیح ہے، بزرگ جمہر نے کہا۔ لندھور کی طاقت اور بہادری کا یہی حال ہے، اور مجھے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر اس کی طاقت کو کچلا نہ گیا تو ایک دن وہ مدائن پر حملہ کر دے گا۔ ہاں خواجہ، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر سوال تو یہ ہے کہ لندھور کو کس طرح قابو میں کیا جائے؟ ہمارے پاس اس کے مقابلے کا کوئی آدمی بھی نہیں۔ حضور، آدمی تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن بزرگ جمہر کہتے کہتے رک گیا۔ نوشیروان نے تعجب سے بزرگ جمہر کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، آپ کچھ کہتے کہتے رک کیوں گئے؟ شاید آپ کا اشارہ حمزہ کی طرف ہے، مگر حمزہ اتنی دور جا کر لندھور سے لڑنے پر رضامند ہو جائے گا؟ جہاں پناہ اس کی کیا مجال کہ آپ کا حکم نہ مانے؟ وہ تو سر کے بل جائے گا، مگر اس کے ساتھ ایک پریشانی یہ ہے کہ وہ شہزادی مہر نگار سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا کہا؟ حمزہ ہماری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ نوشیروان نے گرج کر کہا۔ اسے ایسا سوچنے کی جرت کیسی ہوئی؟ وہ بھول گیا کہ ہم 7 سلطنتوں کے بادشاہ کہلاتے ہیں اور وہ صرف مکے کے رئیس کا لڑکا ہے۔ ہماری محبت اور شفقت کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ ہم ابھی اسے ملک بدر کرنے کا حکم دیں گے۔ نوشیروان کے منہ سے غصے کے مارے جھاگ اڑنے لگے۔ بزرگ جمہر اسی طرح ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کا غصہ اترا تو بزرگ جمہر نے کہا، حضور ذرا ٹھنڈے دل سے اس معاملے پر غور فرمائیں۔ میں خود بھی نہیں چاہتا کہ حمزہ اور شہزادی مہر نگار کی شادی ہو، کیونکہ حمزہ ہماری قوم کا آدمی نہیں، وہ عرب ہے اور ہم ایرانی۔ ہماری قوم کے لوگ اس شادی کو پسند نہ کریں گے، لیکن حمزہ کو ٹالنے کی ایک ہی صورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی۔ جلد بتاؤ وہ صورت کیا ہے؟ ہم اس پر عمل کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ نوشیروان نے کہا، جہاں پناہ، آپ بھرے دربار میں سرداروں سے کہیے کہ جو شخص ہندوستان جا کر لندھور سے لڑے اور اس کا سر کاٹ کر لائے، اس کی شادی مہر نگار سے کر دی جائے گی۔ جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے، ہمارے پاس لندھور کے مقابلے کا کوئی آدمی موجود نہیں۔ حمزہ ہی اس کام کے لیے تیار ہوگا۔ اگر وہ ہندوستان جا کر لندھور کے ہاتھوں مارا جائے تو خود بخود اس کا قصہ پاک ہو جائے گا، اور اگر وہ لندھور کا سر کاٹ کر لے آئے تو تمام ہندوستان آپ کے قدموں پر ہوگا۔ پھر ہماری قوم کے کسی آدمی کو یہ اعتراض کرنے کی جرت نہ ہوگی کہ شہزادی کی شادی ایک عرب سے کیوں کی گئی۔
نوشیروان کو یہ تدبیر اس قدر پسند آئی کہ اس نے بزرگ جمہر کو گلے سے لگا لیا اور ایک قیمتی ہار اسے عطا کیا۔ اگلے روز دربار میں نوشیروان نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی اور اعلان کیا کہ ہندوستان کا بادشاہ لندھور باغی ہو گیا ہے اور اس نے خراج دینا بند کر دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سرداروں اور پہلوانوں میں سے کوئی شخص لشکر لے کر ہندوستان جائے اور لندھور کا سر کاٹ کر ہمارے حضور میں پیش کرے۔ جو شخص یہ کارنامہ انجام دے گا ہم شہزادی مہر نگار کی شادی اس سے کر دیں گے۔